بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین امت مرحومہ میں ایسے لاکھوں اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کو حقیقی اشیاء اور اسرار کائنات کا علم دیا گیا۔ ان برگزیدہ ہستیوں میں جنہیں مقام و قرب میں جگہ دی گئی، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی زبردست ہے کہ جس کی ذات میں مقام و ولایت کے ساتھ ساتھ تعبیر خواب کا غیر معمولی جوہر بھی شامل تھا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو تعبیر دانی میں جو کمال حاصل تھا، اس کی نظیر تابعین اور ان کے زمانہ بعد میں تو کجا صحابہ کرام میں بھی نہیں ملتی تھی۔ آپ کے عہد حیات میں اسلامی دنیا کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا کہ علماء اور صلاح وقت اس کی تعبیر سے قاصر رہتے تو آخرکار محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا جاتا۔ آپ اس کی جو تعبیر دیتے وہ ایسی اٹل ہوتی کہ اس کا اثر ظاہر ہونے پر بڑے بڑے ائمہ وقت بھی آپ کے نور فراست کی داد دیتے تھے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر فن کے منتخب برگزیدہ علماء دین کی ایک فہرست تیار کی ہے، جن میں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو امام ذہبی نے خصوصی طور پر یاد کیا ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی والدہ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھیں۔ آپ کی کونیت ابو بکر تھی۔ آپ مدت سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ موضع جرجرایا میں پیدا ہوئے، جو کہ بصرہ کے مضافات میں واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے زاہد، انتہا درجہ کے پرہیزگار، مشہور تابعی اور امام گزرے ہیں۔ ابن عنقا کا قول ہے کہ میری آنکھوں نے صرف 3 حضرات کو بے مثل دیکھا اور کسی چوتھے کو نہیں دیکھا۔ ان میں پہلا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے قاسم بن محمد اور تیسرے رجاء بن حیات رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ خلف بن ہشام کا بیان ہے کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ آپ کا خشیت الہی کی ایسی حالت طاری ہوتی تھی، آپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا۔ ابن اشد کہتے ہیں کہ جب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے حلال و حرام کے متعلق کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے اعضاء بالکل مردہ اور بے حس ہو جایا کرتے تھے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ بصریوں میں سب سے زیادہ متقی تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو امام حسن بصری سے زیادہ فوقیت دے دی۔ تو کرام آپ کو بے شمار صحابہ کرام اور جلیل القدر تابعین سے نسبت حاصل ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اسماء گرامی تہذیب التہذیب میں لکھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن بن علی، جندب بن عبداللہ، حضرت حذیفہ بن یمان، رافع بن خدیج، حضرت سمرہ بن جندب، عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن ابی عاص، حضرت معاویہ بن ابو سفیان، حضرت ابو قتادہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں۔ ان کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کبار تابعین سے بھی روایت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں حج کیا، اور وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی۔ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کامل العلم، سکہ پہاڑ کی چٹان سے زیادہ مضبوط، علامہ طبیر، مملکت ورا تقویٰ کے سرتاج اور امام حسن بصری سے بھی زیادہ ثابت قدم اور مستقل مزاج تھے۔ مورخ اجلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی سکہ ہیں۔ آپ نے شریع اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے زیادہ روایتیں نقل کی ہیں اور ان کوفیوں میں تربیت پائی ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔
امام محمد بن سری رحمۃ اللہ محدثین کرام کی اولو العزم جماعت میں صدر کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے خود روایت کی اور تحقیق و تنقیح میں بھی خاص حصہ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ شروع میں حدیث کی روایت میں اسناد کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا۔ آخرکار جب فتنے اٹھے اور صالحین امت کی طرح اہل بدعت نے بھی حدیث کو روایت کرنا شروع کر دیا تو ہم نے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے یہ معیار مقرر کیا کہ صرف اہل سنت والجماعت کی حدیث لی جائے اور اہل بدعت کے بیان کو قابل توجہ نہ سمجھا جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بڑا ضروری اصول تھا جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ کی جماعت نے تیار کیا۔ اگر وہ یہ اصول اختیار نہ کرتے تو آج حدیث میں اصل و نقل صحیح موضوع میں کوئی پتہ نہ چلتا۔ تو ناظرین، جن ایام میں آپ کے علم کا آفتاب حیات لب بام تھا، آپ کائنات کی ہر چیز سے منقطع ہو کر ذکر و عبادت تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو گئے۔ آخرکار 9 شوال 110 ہجری کے دن آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور تمام عالم میں تاریکی چھا گئی۔ حضرت حماد بن زید کا قول ہے کہ امام حسن بصری نے 1 رجب 110 ہجری کو وفات پائی۔ میں ان کی نماز جنازہ میں شریک تھا۔ اسی حادثہ کے پورے 100 دن بعد امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے 77 سال کی عمر میں قضا پائی۔